بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام ہم لوگ، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں خواجہ سراؤں کے حوالے سے، اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ الماس بابی ہیں، پریزیڈنٹ ہیں شیمل فیڈریشن کی، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی عبدالقوی صاحب، آپ ممبر ہیں مرکزی روحیت ہلال کمیٹی کی، مذہبی اسکالر ہیں۔ الماس، بریک سے پہلے جو آپ نے بات کی کہ اگر آپ جعلی خواجہ سراؤں کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں یا نوٹس لیتی ہیں یا ان کی چھانٹی کرتی ہیں تو وہ آپ کے خلاف جلوس نکالیں گے، اور آپ نے کہا کہ ایک مافیا ہے، تو اگر یہ مافیا ہے تو یہ مافیا کن حرکات میں ملوث ہے، کیا کرتے ہیں، ان کی کاروائیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی کاروائیاں دیکھیں، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں اپنے ایگزامپل دیتی ہوں اپنے راولپنڈی شہر کی، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرا خیال ہے 1000-2000 کی تعداد میں ہیں ہمارے راولپنڈی میں، جو مجھ سے نہیں ملتے، مجھ سے کانٹیکٹ بھی رکھنا نہیں چاہتے۔ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں انہوں نے اپنے کمرے کرائے پہ لے کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ لوگ، وہ دنیا مجھے نہیں ملتی، نہ ہمیں ان لوگوں کا پتہ ہے۔ جس وقت رات کو وہ باہر نکلتے ہیں، پولیس ان کو پکڑتی ہے کہ کدھر پھر رہے ہو، کون لوگ ہو، کہاں وارہ گردی کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم الماس بوبی کے شاگرد ہیں، اس کے چیلے ہیں۔ میں اپنے چیلوں کو، شاگردوں کو کبھی پرمیشن نہیں دوں گی کہ وہ راتوں کو فضول روڈ کے اوپر پھریں اور اس طرح کی حرکتیں کریں۔ تو وہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو رات کو نکلتے ہیں اور پولیس ان کو پکڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم الماس بوبی کے چیلے ہیں، اس کے شاگرد ہیں۔ رات کو نکل کر کیا کرتے ہیں؟ رات کو نکل کے پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جی سڑکوں پہ گھومتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں وہ کہاں سے آگے ہوئے ہیں، اتنے سارے جو ڈیرے انہوں نے بنائے ہوئے جو مجھے بھی نہیں ملتے، جو میرے لوگ ہیں ان کا مجھے پتہ ہے، اور وہ باقی جو 1000-2000 ہیں کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں مجھے نالج نہیں ہے۔ اور جب میں ظاہر ان کے بارے میں بدنامی تو آپ ہی کی ہو رہی ہے نا، میری بدنامی ہو رہی ہے، تو آپ ہی کی ہو رہی ہے۔ I agree with you 100% کہ میری بدنامی اس میں ہو رہی ہے، لیکن میں اگر ڈی پی او کے پاس جاتی ہوں، سی پی او کے پاس جاتی ہوں، یا میں کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ لوگ میرے اگینسٹ ہو جائیں گے، اور ہو بھی جاتے ہیں، اور آئے دن کانسپریسیز میرے خلاف ہوتی رہتی ہیں۔ تو وہ ایک دنیا ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے۔ لیکن آپ کو ان کا کیا ڈر؟ کیونکہ آپ کا تو خود یہ کہنا ہے کہ جی ہم تعداد میں زیادہ ہیں، وہ کم ہیں، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ نہیں، تو آپ کو کس چیز کا ڈر؟ میں یہی بات وہ جو تعداد میں کم ہیں وہ بھی میرے اپنے لوگ ہیں، جو 15-20 ہیں، جو پچھلے دنوں آپ ذکر آگے ہو رہا تھا، وہ چینل پہ تھے، آمنے سامنے فیس ٹو فیس ہوئے، جو مجھ پہ ایلیگیشنز تھے وہ کلیئر ہوئے، اور it was only conspiracies, only gossips and nothing else۔ اور میں یہ کہہ رہا، وہ بھی میرے اپنے ہی ہیں، وہ کوئی بیگانے نہیں ہیں، میرے اپنے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں نہیں ملتے، نہ ان کو ملتے ہیں نہ ہمیں ملتے ہیں۔ یہ اور ایک دنیا ہے، یہ انتظامیہ کا کام ہے، ان کو چیک کرے۔ اور ہوٹل اگر چیک ہوتے ہیں کہ ہوٹل میں کون بندے ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے ہوٹل میں، کوئی ٹیررسٹ تو نہیں ہے، کوئی ڈکیت تو نہیں ہے، ہوٹلز میں چیک ہوتے ہیں تو ان کے ڈیرے اور ان کے گھر بھی چیک ہونے چاہیے کہ ہاں جی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، آئی ڈی کارڈ دکھائیں، اور آپ لوگ کیا کام کرتے ہیں، ان کے بھی چیک ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ پولیس والے رات کو پکڑتے ہیں کچھ خواجہ سراؤں کو، وہ کہتے ہیں جی ہم الماس بوبی کے شاگرد ہیں، ان کے چیلے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے چیلے، جو اپنے آپ کو جنون آپ کے چیلے ہیں یا آپ کے شاگرد ہیں، وہ آپ کی شاگردی میں کیسے آتے ہیں؟ آپ ان کو کیا ٹرین سکھاتی کیا آپ انہیں؟ نہیں، میں ان کو کچھ نہیں سکھاتی، وہ بڑے ہی ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں، ایک نام کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہماری بڑی بھی ہیں، آپ لیڈر بھی ہیں، آپ نے اتنا کنٹریبیوشن ہے آپ کا، اتنی سٹرگل ہے، اتنی آپ کی اچیومنٹ ہے، تو ہم آپ کے وہ شیلٹر کے نیچے آنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے شاگرد ہیں۔ تو وہ دیکھا جاتا ہے، اس کی سارے گن دیکھے جاتے ہیں، پھر ان کو شاگرد کیا جاتا ہے، اس طرح نہیں کیا جاتا۔ جی ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ میرے خیال میں وہ بھی ساری باتیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم حقائق کی بنیاد پہ چلیں گے تو کوئی ہمارا اختلاف رائے نہیں ہوگا۔ انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ ایک مافیا ہے، یہ خود کہہ دیا کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو پنڈی میں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں اور کیسے ہیں۔ بات یہ ہے کہ خواجہ سرا اگر اچھا کام کریں گے۔ آپ نے کبھی خواجہ سراؤں کو سڑکوں پہ دیکھا؟ رات دیر وہ جب بات بھی کر رہی تھی الماس، رات دیر آپ نے کبھی دیکھا خواجہ سراؤں؟ بات یہ ہے کہ میں چونکہ ایک عوامی آدمی ہوں، جلسوں پر بھی میں نے جانا ہوتا ہے، تو جس شہر سے بھی گزرا جائے جہاں پہلے خواتین نظر آ کرتی تھی، آج کل خواجہ سرا نظر آ رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ تعداد کیوں بڑھ گئی ہے؟
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام فطرت ہے یہ ایسا تو نہیں ہے جس طرح بارش ہوئی انہوں نے فیکٹریوں میں جانا چھوڑ دیا، انہوں نے ہل چلانے چھوڑ دیے، بے روزگاری کے زمانے کے اندر جس طرح کے لوگ روڈوں پر موجود ہیں، درزیوں کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے، سب ادھر ہی آ گئے ہیں۔ یہ جناب جنسی حوالے سے جناب یہ تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر ہم یہ انداز اختیار کر لیں کہ جس طرح اب نشہ ہے، اب ہم یہ کہیں جی آج کل نشے کے لوگ جناب ہمیں بہت نظر آ رہے ہیں، معنی یہ ہے کہ جہاں بھی معاشرے میں خرابی نظر آئے گی وہاں اس طرح کے نشے والے لوگ ہمیں زیادہ نظر آئیں گے کہ معاشرتی برائیوں کی مطلب جہاں پر معاشرے میں برائیاں بڑھ رہی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے خواجہ سرا اس کی وجہ میں اس کی وجہ نہیں برائیوں میں انوالو نہیں ہے، ہر آدمی کا ایک اپنا کردار ہے، اس طرح نہیں اگر کوئی آدمی مرد ہے کردار اس کا درست ہے وہ قابل احترام ہے، اور اگر ایک آدمی مرد ہے لیکن اس کا جناب کردار غلط ہے، اخلاق اس کے غلط ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو خرابی ہے وہ کس وجہ سے آ رہی ہے۔ میں تو الحمدللہ یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ سراؤں کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ حرم مکی کے اندر احترام بیت اللہ کے ارد گرد جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ خواجہ سراؤں کی لگائی جاتی ہے۔ مسجد نبوی میں آپ کی بات اور میری بات میں اختلاف نہیں ہے، آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں پاکستان کے اندر خواجہ سرا عمومی طور پر چوکوں پہ نظر آتے ہیں، کیا یہ فطری خواجہ سرا ہے یا خود ساختہ ہے؟ جی الماس، اگر خود ساختہ ہے تو ان کی مذمت ہونی چاہیے۔ جی الماس، کیا یہ فطری ہے یا خود ساختہ ہیں؟ ان کو چیک کیا جائے سب کو۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں کیونکہ میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں لیکن وہ بات آپ کا سوال گول کر دیا الماس بابی نے بڑی الماس بابی صاحب نے، اس لیے الماس بابی صاحب نے خود کہہ دیا کہ اس کے اندر ایک مافیا ایسا ہے جو نہ مجھے مذہبی رہنما مانے گا نہ محترمہ کو جناب اپنا لیڈر مانے گا۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ اپنا کپڑے تبدیل کر کے، اپنی شکل تبدیل کر کے، اپنا جنس تبدیل کر کے انہوں نے مانگنا ہے، اور مانگنے کے حوالے سے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کس شکل کے اندر ہم مانگیں گے تو ہمیں زیادہ بھیک ملے گی، بیکاری بننے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ الماس پر تو یہ بھی الزام لگایا گیا جس کو ڈیفینیٹلی الماس نے وہ ڈینائی کیا، اس کی تردید کی کہ یہ بھتہ لیتی ہیں۔ دیکھیں نا جی بات یہ کہ اب جب اس طریقے پہ بات ہوگی، آپ دیکھیں نا جی آپ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اس طرح کے جو نمبر 2 خواجہ سرا ہیں ان کا رد عمل میرے خلاف اتنا نہیں ہوگا جتنا بوبی صاحبہ کے خلاف ہوگا۔ انہوں نے مافیا بھی کہہ دیا، انہوں نے کہا جی وہ رات کو سب کچھ کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں کس طرح پہ ہیں۔ اب خود پولیس جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی یہ باتیں جو حقیقت کے قریب ہیں اور اخلاقیات کے قریب ہے، تو اس حوالے سے ان لوگوں نے تو جناب کہنا ہے کہ انہوں نے بھتہ وصول کیا۔ وہ یہ بھی کہیں گے کہ جناب ان کا یہ کردار ہے، جس طرح کہ بوبی صاحب ناراض ہو کے کہہ رہے تھے جی مولوی صاحب جو ہے وہ حلوہ کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، وہ خود کہہ رہی ہے جو ہر طرح کے مولوی برابر نہیں ہوتے۔ انہوں نے حج سکنڈل کی بات بھی کر دی، اب مجھے بھی انہوں نے حامد سعید کالمی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا۔ بات یہ ہے کہ جب ہم کالمی صاحب بھی ملتان سے ہیں نا، انہوں نے شاید اس میں ڈالا۔ بات یہ ہے کہ محترمہ بات یہ ہے کہ جب ہم ایک بات کریں گے حقائق کی بنیاد کے اوپر تو میں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جو ہمارے خواجہ جو فطری طور پر خواجہ سرا ہے، میں نے خود بتایا کہ تاریخ اسلامی کے اندر بہت سارے ہمارے اکابر گزرے ہیں جو خواجہ سرا تھے، لیکن بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیر چینل تھے۔ کے تھرو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی اگر مجھے اجازت، تو یہ تو ٹاپک بہت لمبا ہوتا جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کے چینل کے تھرو کہ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے لوگ جو ہیں جو فلاح کے لیے بھی کام کر رہے ہیں نا اپنے لوگوں کے لیے، تو میں ان کا بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے اپنے شہروں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اور کہیں مس ہیپ ہو جاتا ہے یا ان کی پرابلم ان کو سالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں خواجہ سراؤں کی بات کر رہا ہوں کہ خواجہ سرا اکثر فنکشن میں کسی میں جاتے ہیں یا مختلف شہر کے مختلف مقامات پر آ کے گاڑی میں جو لوگ ہوں یا کوئی ویسے کھڑا ہو تو ان سے پیسے مانگتے ہیں، اگر وہ نہ دیں تو ان کو آگے سے باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی بےعزتی کرتے ہیں، ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ پیسے دینے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ بہت بری بات ہے، جس طرح دوسرے مرد مانگ رہے ہوتے ہیں، عورتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، بچے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اگر کوئی اللہ کے نام پہ نہیں دیتا تو وہ چپ کر کے دوسری گاڑی کی طرف چلے جاتے ہیں یا نیکسٹ ڈور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ان کی بےعزتی نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کے اپنا بیہیویئر جو ایٹیچیوڈ ہے آپ کا اس کو آپ اچھا رکھیں، سافٹ رکھیں۔ جی میں تو چاہوں گی کہ جتنے مانگنے والے ہیں ان کو کسی کام پہ لگایا جائے۔ نہیں آپ کیسے کماتی ہیں الماس؟ آپ کا کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ جی میں پہلے فنکشنز کرتی رہی ہوں، میریج فنکشنز کرتی تھی لوگوں کے شادیوں پہ، اس طرح میں کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے کچھ پراپرٹی کا کام شروع کیا، وہ کیا۔ اس کے بعد جو اب ہے وہ گھر میں نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو کچھ اس کے آ جاتا ہے میرا۔ مفتی صاحب سے میں الماس یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، مجھے بھی آج پروگرام سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ خواجہ سراؤں کے بارے میں زیادہ کوئی بری باتیں نہ کرنا، اچھا رویہ رکھنا، کیونکہ ان کی جو بد دعا ہے وہ لگتی ہے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے اور بد دعا کا معاملہ تو علیحدہ ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
فرمایا جب بھی میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کے بہت ہی قریب ہوں، خواہ وہ مرد ہے، خواہ عورت ہے، خواہ خواجہ سرا ہے، وہ تو اللہ سے ایک تعلق کا تھا۔ بات یہ ہے کہ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب مظلوم اللہ سے مانگتا ہے تو پھر فرمایا کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی درمیانہ میں اندر فاصلہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنتے ہیں وہ مظلوم کی سنتے ہیں۔ میں یہ بات کہوں گا کہ خواجہ سرا ہمارے معاشرے کے مظلوم لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کا سٹیٹس نہیں، ان کا احترام نہیں ہے۔ وہ کس وجہ سے نہیں ہے کہ بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے ہے کہ ان کا کردار غلط ہے۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ نہیں آپ بھی خواجہ سراؤں سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں آپ؟ نہیں میں تو کبھی نہیں گھبرایا۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ آپ سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، دوستی ہے؟ نہیں میں تو اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آدمی بھی آپ سے مانگے، چاہے جو بھی مانگے، مرد مانگے، عورت مانگے، بچہ مانگے، خواجہ سرا مانگے، ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ فَلَا تَنْهَرْ، ہم نے ان کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کو جھڑکنا نہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر دین کا طالب علم ہوں کے پہلے بھی تو پھٹے مسلمان پڑ تو مجھے چکے اس پر مینا عمل کرنا ملک ہے۔ اور علی سلیم بیگم نواز علی کے ساتھ دینی تعلیم دینے کی کوشش کی کبھی؟ آپ حیران ہوں گے کہ جناب ہمارے ہاں جو دینی ادارے ہوتے ہیں اس کے اندر تو ہم ایسے بچوں کو جو خواجہ سرا ہے ان کو ہم زیادہ اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ تاکہ معاشرے کے اندر وہ بہترین فرد بنے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے ان کے مقابلے پہ الیکشن میں کنٹیسٹ کریں گی؟ نہیں، میرا کوئی اس میں ایسی آئی تھنک از ویری ڈرٹی پالیٹکس اینڈ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دس ڈرٹی پالیٹکس، اور مجھے کوئی شوق نہیں۔ سیاسی گفتگو اتنی کی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ سوال بھی پوچھ ہی لوں کہ اب سیاسی اتنی آپ کو سمجھ بوجھ ہے۔ عمران خان صاحب بہت اچھے کھلاڑی ہیں، انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا، اور دیکھ لیں ابھی سارے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، جو پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی لوگ تھے۔ تو آپ کا ان کے ساتھ الیکشن کھیلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں، میرا ان کے ساتھ ارادہ نہیں ہے، اور میں پالیٹکس میں نہیں جانا چاہتی۔ میں چاہتی ہوں ویسے مجھے کوئی اسپیشل سیٹ مجھے مل جائے تو میں چلی جاؤں۔ اور یہ تو ہے اٹ واز اونلی جوک۔ میں میسیج دینا چاہوں گی 25 تاریخ کو جتنے لوگ ہیں ہمارے خواجہ سرا ہیں وہ 10 بجے آ جائیں ادھر کمیشن آفس میں، ادھر نادرا کی ٹیم آ رہی ہے، آن دی اسپاٹ سب کو آئی ڈی کارڈز وہ دے رہے ہیں۔ میں سب سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے اپنے ہیں یا جو بھی ہیں وہ سب ادھر آ جائیں، ان کے آئی ڈی کارڈز بن جائیں۔ اچھا آخر میں الماس مفتی صاحب سے کوئی ناراضگی ہے تو اس کو ختم کر دیجئے۔ ہائے مفتی صاحب تو ہمارے اگر یہ لوگ نہ ہوں، بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوگی۔ نہیں بالکل نہیں، میں معافی چاہوں گی، میں مفتی صاحب سے معافی چاہوں گی اگر ان کی کسی بات پہ دل آزاری ہوئی ہے تو میں ان سے معافی چاہوں گی۔ پلیز فارگیو می فار گاڈ's sake۔ نہیں بس ایک بات اگلی مرتبہ آپ نے حلوہ انہیں بھی کھلانا ہے۔ نہیں بات یہ ہے کہ ملتان کا حلوہ تو ویسے بھی مشہور ہے، اگر ملاقات ہوئی تو میں ضرور کھلاؤں گا، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر دو چیزیں ہم اختیار کر لیں، ایک تو حقائق کی بنیاد پہ بات کریں اور دوسرا اخلاقیات میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کسی کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، مفتی عبدالقوی صاحب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ الماس بوبی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اسلام آباد سے، اور یہ آپ دونوں کی حلووں کی ڈسکشن میں ہم تو بیچ میں رہ گئے، ہمیں تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، لیکن بہرحال جی آج کے پروگرام میں ہم نے اس اہم ایشو پر بات کی خواجہ سراؤں کے حوالے سے، جو ان پر اعتراضات ہیں وہ کیا ہیں، اور ان اعتراضات کو الماس بوبی ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے دور کیا۔ مفتی عبدالقوی صاحب نے مذہبی نقطہ نظر سے بات کی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جاتے جاتے ہمارا ای میل ایڈریس ہم لوگ @sama.tv اور ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، آپ اس کو ضرور وزٹ کیجیے گا، ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے۔ مجھے ممتاز کو اگلے ہفتے تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔